السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7 الریا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کا تعارف یعنی پہچان۔ اردو نثر کی تاریخ میں سر سید کی حیثیت سرخیل کی ہے۔ ان کی پیدائش دلی کے ایک معزز گھرانے میں 1817 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے سر سید کی تعلیم و تربیت والدہ کے زیر سایہ ہوئی۔ سر سید کی بے مثال کامیابی اور شہرت میں ان کی والدہ کا بہت بڑا رول تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے غازی پور میں 1862 عیسوی میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا۔ 1869 میں سر سید انگلستان گئے اور وطن واپسی کے بعد تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، جس میں ادبی، سماجی، اصلاحی اور تہذیبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ سر سید نے علی گڑھ میں مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک اسکول کھولا، جو 1878 عیسوی میں ترقی کر کے محمڈن انگلو اورینٹل کالج بن گیا اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ابھر کر سامنے آیا۔ سر سید کو ان کے علمی خدمات کے اعتراف میں برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا، جو آگے چل کر ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ ان کی تصانیف میں آثار و سنادید اور اسباب بغاوت ہند کو خصوصی تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اردو کی جدید علمی نثر کی روایت کو فروغ دینے کے علاوہ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا۔ طویل تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ سر سید کی فکر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ 1898 عیسوی میں سر سید کا انتقال علی گڑھ میں ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ مضمون ریا کی تلخیص۔ شامل نصاب مضمون ریا میں مضمون نگار سر سید احمد خان نے ریاکاری کے صحیح مفہوم کی وضاحت کی ہے۔ عام طور پر لوگ ریا کا تجزیہ یوں کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ کیا جائے، لیکن ریا صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل یا رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ ذہنی پیچیدگی کا نام ہے۔ کبھی دوستوں کے جھوٹے تعریف سے ریا پیدا ہوتا ہے تو کبھی دشمن بھی خوبیوں کو عیب بتا کر ذہنی تناؤ میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی خود اعتمادی کو کھو دیتا ہے اور اچھے برے میں تمیز بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ وہ نفسیاتی کشمکش ہے جب دشمن کی بنسبت دوست یا زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ دشمن عیب جوئی کرتا ہے، لیکن دوست تو جھوٹی تعریف کر کے سخت مغالطے میں ڈال دیتا ہے۔ سر سید احمد خان نے اس نفسیاتی کشمکش سے بچنے اور دوست و دشمن کے الگ الگ ہتھیاروں سے محفوظ رہنے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم نہ صرف یہ ریاکاری سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنی شخصیت کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں۔ خود غرضی، لالچ اور تعصب ایسی خامیاں میں جو خفیہ طور پر ہمارے اندر ریاکاری کے بیج بوتی رہتی ہے۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب: سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ جواب: سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب: سر سید کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ جواب: سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام میر متقی تھا اور ان کی والدہ عزیز النساء بیگم بھی بہت ذی شعور خاتون تھی۔ سر سید کے مورث شاہجہاں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور مغلیہ حکومت کے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ ان کا خاندان علمی اور مذہبی تھا۔ سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کی۔ ملازمت سے کامیابی کے ساتھ سبکدوشی کے بعد سر سید نے علی گڑھ میں قوم کی تعلیم کے لیے MAO کالج کھولا، جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ سر سید نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تا دم آخر قوم کی علمی و ادبی خدمت میں مصروف رہے۔ سوال درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ جنس ظاہر ہو یعنی مذکر مؤنث۔ موتی کتاب، وقت، نام، قلم۔ موتی چمکیلا ہوتا ہے۔ وقت نماز کا وقت ہو گیا۔ قلم میرا قلم نیا ہے۔ کتاب میری کتاب نہیں ہے۔ نام تمہارا نام کیا ہے؟
مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ زیر نصاب مضمون ریا سر سید احمد خان کا ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اس مضمون میں سر سید نے ریا کی نحوست اور خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ ریا ایک طرح کا اخلاقی عیب ہے جس کا آج کے لوگ یوں تجزیہ کرتے ہیں کہ دل میں بات کچھ ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریا کا عیب صرف اسی حد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمجھنے والا خود مغالطے میں رہتا ہے اور اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ ریاکاری کا تعلق صرف ظاہری عمل اور رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی شبہ یا غلط فہمی کی وجہ سے ایسے اقدامات کرتا ہے جس کے کرنے پر خود اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط۔ دراصل اسی داخلی پیچیدگی کا نام ریا ہے۔ سر سید کی ادبی خدمات پر ایک مختصر مضمون لکھیے۔ جدید اردو نثر کے فروغ میں سر سید کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اگر مولوی عبدالحق بابائے اردو تھے تو سید احمد خان بابائے اردو نثر تھے۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد 1862 عیسوی میں سر سید نے غازی پور میں انجمن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا، پھر یورپی طرز تعلیم کے جائزہ کے لیے لندن تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ پھر 1875 میں مدرسۃ العلوم کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ علی گڑھ میں قائم کیا جو ترقی کر کے MAO کالج علی گڑھ میں ہو گیا۔ پھر سر سید کی وفات کے بعد ترقی کرتے ہوئے 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا۔ سر سید نے اپنی تعلیمی اور اصلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف میں بھی خصوصی دلچسپی لی اور کئی یادگار کتابیں لکھی، جن میں آثار و سنادید، خطبات احمدیہ اور اسباب بغاوت ہند وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انہوں نے کئی اہم تاریخی کتابوں کا بھی ترتیب دیا اور رسالہ تہذیب الاخلاق میں کثیر تعداد میں اصلاحی مضامین لکھے۔ سر سید اور ان کے رفقائے کار نے اردو نثر میں سادہ بیانی اور مختصر نویسی کو رواج دیا اور اردو نثر کو نئی بلندیاں عطا کی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید کی ادبی خدمات ہمہ جہت ہے اور اردو کی نئی علمی نثری کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ لمبی اور طویل تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی باتیں کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ سر سید کے نثر میں وہی وزن و وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ ان کے رسالہ تہذیب الاخلاق میں اسی طرح کے علمی مضامین شائع ہوتے تھے جس کا تعلق عموماً سماج، تہذیب اور ادب سے ہوتا تھا۔ سر سید نے اپنے وطن اور اپنائے وطن تک خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ مسلمانوں کو غدر کے صدمے کو بھلا کر جدید تعلیم کی جانب راغب کیا۔ وہ ایک بڑے مصلح اور بڑے ادیب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔